جو مین چیز ہے کہ جو لوگ فیض سے فیضیاب ہوئے ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیض سے فیضیاب ہوئے ہیں اور گھروں پہ اس وقت سو رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے صرف فیض صاحب کے اوپر جو ہے فیصلہ ہے، ان لوگوں پہ بھی اب جو ہے آسمان ٹوٹے گا، جو میں پھر کہوں گا کہ فیض سے فیضیاب ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں کہوں گا خاص طور پہ اس فیضیابی میں پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور میں کہوں گا جو لوور ٹیئر کے جو لیڈرز، ان کو بڑی تکلیف اس لیے ہوئی کہ ایک نظریہ جو پی ٹی آئی کا تھا اس کے اوپر بڑا اثر پڑا یہ فیض سے فیضیاب ہونے والا. دیکھیں نا، ایک نظریہ تھا کہ 22 سال لگا دیے لوگوں نے ایک نظریے کے پیچھے. اس کے بعد یہ جو ہوا کہ جی فیض کی وجہ سے فیضیاب بھی ہوئے مطلب چیزیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں فیض صاحب نے میں کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا، اور خاص طور پہ اداروں کو. جب بھی پولیٹیکل پارٹیز نے، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ جو ہے فیضیاب ہونا کی کوشش کرتے ہیں، وہ پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک دیکھیں ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لا سکے، چاہے کسی پارٹی میں بھی ہم نہیں لے کے آ سکے. ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کی، آپ مجھے بتائیں نا کون سی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے؟ کسی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ پارٹیز میں ہے اور ہم ڈکٹیٹرشپ کو برا بلا بھی کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جس سمت میں جا رہے ہیں، نہ تو ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں نہ ہم آمریت کی طرف جا رہے ہیں. عوام چاہتی ہے جمہوریت، کچھ عوام چاہتی ہے آمریت. یہ پولیٹیکل لیڈرز ہم فیصلہ کر لیں کہ دیکھیں ہمیں آمریت چاہیے تو ہم پوری آمریت لیں، اور اگر جمہوریت چاہیے تو پوری جمہوریت ہونی چاہیے. جب آمر آتے ہیں تو وہ جمہوریت کو لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شروع میں جتنے بھی آمر آئے بہت اچھا کام ہوا، سب کچھ ہوا. اس کے بعد انہوں نے جمہوریت لے کے آنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے سب نے دیکھے. اب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور جو ہے ایک پولیٹیکل راہ کا تائید کر لیں کہ ہم کو کس راہ پہ چلنا ہے. دیکھیں نا، آرمی نے تو اپنے جو احتساب کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اب میرے خیال سے جو اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے، یہ ایک واضح میسج ہے کہ اب جو ہے وہ کسی کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ عدلیہ سے ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لوگوں کے اوپر تو احتساب کریں اور آپ کہیں کہ عدلیہ پہ احتساب نہ ہو، بیوروکریسی پہ احتساب نہ ہو، سیاست دانوں پہ احتساب نہ ہو. احتساب اکراس دی بورڈ ہوگا. ایون بزنس مین کا بھی احتساب ہوگا جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ملک کو نقصان پہنچانے سے آج ملک کی یہ حالت ہے. چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے تو اس کے لیے یہ اقدام بہت ضروری ہے کہ سب جو ہے اکراس دی بورڈ انصاف ہو، اور سب کے لیے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جو ہے کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو. دوسری چیز جو میرے خیال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں کہوں گا جو کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ اس کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی نے تو پنجاب کے لیے صوبے بنانے کا جو ہے مشورہ دیا تھا اور میرے خیال سے بل بھی پاس کرایا تھا. تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے کیا ایشو ہے؟
دیکھیں ہمیں سب کو چاہیے کہ دیکھیں عوام کے لیے جو مفید چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. عوام کے لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس لیے مفید ہو گیا کہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے. ہمیں پورے ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس لے کے آنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو اور لوگ خوشحالی کی طرف جائیں. ہم ایک طرف کہتے ہیں ترقی کرنا ہے. ترقی کیسے ہوگی جب لوگوں کو ایڈمنسٹریشن ہی صحیح نہیں ہوگا؟ آپ بزنس مین کی بات کرتے دیکھیں, بزنس بھی ترقی نہیں کرے گا. ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں, اگر ایشوز کو سالو نہیں کریں گے تو ہم ترقی کہاں سے کریں گے؟ جب چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے, چاہے وہ کسی پارٹی کے ہو. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی 2 یونٹ بنتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یا 3 بنتے ہیں اور تینوں میں پیپلز پارٹی ہوتی ہے تو کسی کو قباحت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی. لوگ جو ہے اس وقت جو ہے میں کہوں گا جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس چاہ رہے ہیں جو کہ عوام کے مفاد میں ہے. دوسری چیز, انہوں نے احتساب کی لوگ بات کرتے تھے, احتساب کر کے دکھا دیا کہ جی اپنے جو ہے فوج کے جنرل کو احتساب کیا. اس سے بڑا تو عہدہ نہیں ہے نا. دیکھیں نا, وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے, ان کا احتساب کیا. اور اب میں کہوں گا فوج میں بھی اور لوگوں کا احتساب ہوگا, اور جیسے پہلے کہا دوسری جگہوں پہ بھی احتساب ہوئیں گے. اس کی اگر ہم احتساب نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ ملک آگے کیسے جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ احتساب, یونٹس, اور میں کہوں گا کہ جو کرپشن ہے اس کو اقتدام تک جو ہے پہنچانا پڑے گا. کرپشن نچلی سطح سے لے کے اوپر تک کرپشن ہے. پالیسی میٹرز دیکھیں سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اس وقت جو ہے پولیٹیکل پارٹیز یا حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. بہت سی ایشوز میں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. جو پالیسیز آ رہی ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے. کبھی بیوروکریسی اس کو روک لیتی ہے, کبھی جو ہے اس کو ٹالا جاتا ہے. تو یہ ہم جو ہے ہم ایک طرف کہتے ہیں آئی ایم ایف کا, آئی ایم ایف سے ہم اسی وقت خودکارا لے سکتے ہیں جب ہم بڑے کلیئر ہو جائیں, اپنے مل کے ہم ایک پالیسی کے اوپر آ جائیں کہ ہمیں پالیسی کیا چاہیے, ہمیں جو ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو آگے لے جانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو جو آپ لوگ کو میں نے زحمت دیا. اب باقی چیزیں جو ہے بہت سارے اور ایشوز ہیں جس پہ عمران اسماعیل صاحب روشنی ڈال سکیں گے, کیونکہ عمران اسماعیل صاحب کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے سیاست میں, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی میں, کہ پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے ہیں. تو میرے خیال سے یہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ کتنا نقصان پہنچا ہے نظریے کو میں کہوں گا فیض صاحب کی وجہ سے. بہت شکریہ مولوی صاحب نے جامع بات رکھی, اور اس میں مزید بات کی میرا خیال ہے گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں ہم نے بڑی بار احتساب کی بات ہوتے دیکھی ہے کہ احتساب ہوگا, سب کا ہوگا, امیر کا ہوگا, غریب کا ہوگا, طاقتور کا ہوگا, کمزور کا ہوگا, لیکن ہوتے نہیں دیکھا. تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان فوج کو کہ انہوں نے اپنے ایک انتہائی طاقتور جنرل کا, آئی ایس آئی کے چیف کا احتساب کیا اور احتسابی عمل سے ان کو گزارا. اب ظاہر ہے کہ وہ کورٹ مارشل کی صورت میں تھا تو پبلک تو نہیں ہوا, لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو احتساب ہوا ہے وہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں بڑا ٹائم لگا. اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں کرپشن کی اور سب چیزوں کی, اس کے اوپر جنرل فیض کو 14 سال قید بہ مشقت کی سزا ملی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. یعنی کورٹوں نے سزائیں تو دی ہیں لیکن کسی کو سزا ہوئی نہیں کبھی پوری. تو لہٰذا یہ اس بار جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو خود پاکستان کے افواج کے لیے بھی مشکل کام تھا. ان کے لیے مشکل کام یہ تھا کہ ان کے جو اتنا سینئر جنرل, اتنا پاورفل جنرل, اس کا احتساب کرنا, اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ دینا کہ پاکستان کو اپنے ایک ڈائریکشن اب دینی ہے. وہ ڈائریکشن پاکستان کی ہم ہمیشہ سنتے آئے نا کہ جی پاکستان جو ہے وہ بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, نازک موڑ سے گزر رہا ہے.
وہ موڑ ہی ختم نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو تو پاکستان نازک صورتحال سے باہر نکلے. تو اب پاکستان کو اس نازک موڑ سے ہم نے باہر نکالنا ہے یا اسی نازک موڑ پہ رہ دینا ہے؟ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے یا پاکستان نے پیچھے ہٹنا ہے؟ پاکستان نے ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ ہمیں اپنے آپسی جھگڑوں کو اور آپسی اختلافات کو پس پردہ ڈال کر ایک سمت ایک ڈائریکشن میں چلنا پڑے گا. جس کے لیے جو بات مولوی صاحب نے کی ابھی بڑی اچھی بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بشمول پی ٹی آئی. وہاں سے بھی بڑی ریزسٹنس آتی ہے پی ٹی آئی کی کہ جی ہم نہیں بیٹھ کے بات کریں گے, ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے, ہم اس سے بات نہیں کریں گے, ہم پاور ٹاکس ٹو پاور. ہمیں سب سے بات کرنی پڑے گی, ہمیں اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو قیادت ہے جو جیل سے باہر ہے وہ قیادت نہ اہل قیادت ہے, نہ ہی وہ سیاسی ہیں, نہ ان کو سیاست آتی ہے. اور پی ٹی آئی ویسے بھی کسی عام سیاسی حالات سے نہیں گزر رہی, اس وقت ایک بڑے ڈیفیکلٹ سیاسی حالات سے گزر رہی ہے. پی ٹی آئی کا ورکر رول گیا, جنہوں نے 22 سال جدوجہد کی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, وہ سارے جو ہیں وہ یا تو چھوڑ گئے ہیں یا جیل میں ہیں, یا جو اس قیادت ہے وہ ان کو جانتی تک نہیں ہے کہ یہ ہے کون. وہ جا کے پہلے انٹروڈکشن کراتا ہے کہ جی میں پی ٹی آئی کا 30 سال سے پرانا ورکر ہوں, اور اچھا چلو ادھر بیٹھ جاؤ. سو یہ اس طرح نہیں چلا کرتا معاملات, اس طرح نہیں معاملات چلتے کہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. خدا را کوئی وے فارورڈ بنائے, مفاہمت کی بات کریں, مزاحمت کی بات کو ختم کریں, ورنہ ندامت ہوگی. یہ ہمیں اب اس بھنور سے نکلنا ہے باہر. ہمیں اب چیزیں نظر آ رہی ہیں کلیئرٹی کے ساتھ. جو اس وقت پاکستان کا اسٹیچر ہے دنیا میں, جو فورن محاذ کے اوپر پاکستان کا اسٹیچر ہے, کبھی امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح بات نہیں کی پاکستان کے لیے جو آج بات ہو رہی ہے. کبھی سعودی عرب نے اس طرح بات نہیں کی جو آج بات ہو رہی ہے. ڈیفنس ایگریمنٹ سیٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کا ہاتھ اوپر ہے, بھاری ہاتھ ہے اس وقت. ہندوستان نیچے پڑا ہوا ہے. پاکستان فاتح کے انداز سے باہر آ رہا ہے, ہندوستان ہارنے والے کی حیثیت سے گھوم رہا ہے. کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں وہ. ان کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ دبئی ایئر شو میں ان کا جہاز گرا, لیکن اس کا بھی الزام وہ پاکستان کے اوپر ڈال رہے تھے کہ جی انہوں نے بریکیں خراب کر دی ہماری. تو بریکیں تو بیٹا ابھی خراب ہوں گی تمہاری مزید. ہم نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں, تو خود سے گر گیا. پہلی بار پاکستانی دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد. پہلی بات تو نہیں کہنا چاہیے, بڑے عرصے کے بعد سر اٹھا کے چل رہے ہیں. ہرے پاسپورٹ کی عزت جو ہمارا خواب تھا وہ پورا ہو رہا ہے. ہمارا خواب تھا نا, ہم تو یہی خواب دیکھتے تھے کہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی, لوگ نوکری کے لیے پاکستان آئیں گے, پاکستان کی جو ہے وہ دنیا بھر میں بڑی بات ہوگی کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے. تو ہمیں اب پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, آپسی اختلافات بلا کر کھڑا کرنا ہے. ہمیں اس سیاسی ہیٹ کو نیچے لا کے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. تو میں بس آج بیسکلی میں ہمارا آج کا مقصد یہ تھا کہ جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے, ان سوشل میڈیا والوں کو بھی میسج دے دیں. ہاں, جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے وہ یہاں رکے گا نہیں احتسابی عمل. سو لہٰذا جو لوگ بینیفیشریز ہیں وہ, اور یہ بینیفیشریز صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے, پی ٹی آئی بھی بینیفیشری تھی. وہ لوگ بھی, ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں جو لائنیں لگا کے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے, جو ٹائم لینے کے لیے ہوتے تھے. اب تو سبھی, ہر آدمی برا بھلا کہہ سکتا ہے نا اس وقت. تو وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ ان کا بھی احتساب ہوگا. پی ٹی آئی کا ایک بڑا المیہ ہے, محمود صاحب نے ابھی یاد دلایا مجھے, کہ ان کا جو سوشل میڈیا پاکستان سے باہر سے چل رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. یعنی عادل راجہ جیسے لوگ جو نہ ان کو پاکستان سے پیار ہے نہ ان کو پی ٹی آئی سے پیار ہے, ان کو صرف اپنی سبسکرپشن سے پیار ہے. ڈالر بننے, ڈالر, بس ڈالر بننے چاہیے. اور پی ٹی آئی والے اس کا بے وقوفی کا بیان اٹھا کے جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں. سو پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرنا پڑے گا, ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. یہ پی ٹی آئی کے سمپتھائزر نہیں ہے. یہ بات لکھ لیں, جو لوگ دیکھ رہے ہوں, پی ٹی آئی کے دوست دیکھ رہے ہوں, وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ نہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں نہ یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں. ابھی 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا تو اس نے معافی مانگ لی راشد نصیر سے, بریگیڈیئر راشد نصیر سے. بس 50,000 پاؤنڈ پہ لیٹ گئے. وہ تو پیسے جمع کریں.
سو پی ٹی آئی کو اپنا سوشل میڈیا کا استعمال بڑا طاقتور ویپن ہے پی ٹی آئی کے پاس ہی. اس کا استعمال بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, اپنی جدوجہد کے لیے ضرور کریں, لیکن یہ خیال رکھیں کہ اس میں پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. اپنی جنگ, سیاسی جنگ کو سیاست تک رکھیں, اس کو آگے نہ لے جائیں. بڑی مہربانی. میں ایک چیز اور کہوں گا, میں حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہم ایک مشکل وقت میں گزر رہے ہیں, اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے ڈالر کے معاملے میں. دیکھیں کبھی کوئی بیان آتا ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا یا ڈالر کو, دیکھیں ڈالر کے ساتھ جو ہے انسٹیبلٹی جو ہے پورے اکنامی کو افیکٹ کرے گا. تو میں خاص طور پہ فائنانس منسٹر سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایک اپنی کلیئر پوزیشن دیں ڈالر کے اوپر, تاکہ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس کلیئر پکچر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہر جو ہے منسٹر الگ الگ بیانات دیتا رہے گا ڈالر کے اوپر تو انسٹیبل ہو جائے گا, اور ڈالر جب انسٹیبل ہوگا تو ملک کی معیشت کے اوپر بہت فرق پڑے گا. تو خاص طور پہ میں درخواست کروں گا کہ یہ اس چیز کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرے کہ ایک بیان کچھ دے رہا ہے, ایک بیان کچھ دے رہا ہے. میرے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا جی صاحب آپ سے اور دوسرا گورنر سے. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اب تمام جو لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں ان کے اوپر فوج نے تو اپنا حسابی عمل کر لیا ہے, اور سیاست کے اندر اس پریس ریلیز کا جو ایک آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی ہے, اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس کے اندر بڑے سخت سیاسی جماعت سے وابستہ افغانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان جو جیل میں, ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. اسی انداز میں جو عدلیہ تھی جیسے ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا اور جو جنرل باجوہ ہیں, اس کے حوالے سے بھی جو ایک سیاسی جماعت ہے مسلم نون, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسی گروہ کا حصہ تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی کیا جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں کارروائی ہونی چاہیے, اور باقی جو عدلیہ کے لوگ تھے جو اس پر مسلم کا حصہ تھے, اور کیا جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ اور آپ سے سر یہ سوال ہے کہ جو آپ نے پی ٹی آئی کی جو یوتھ ہے اس کو جو ایک میسج دیا ہے, اس میں بہت سارے ایسے ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ انڈین میڈیا کا حصہ بھی ہیں, اور انڈین میڈیا کے اوپر بھی اب ان کے لوگ بیٹھنا اور بیانات دینا شروع کر رہے ہیں. اس وقت میں جب آپ کے بقول کے پاکستان کے ملک بھر میں عزت ہو رہی ہے انڈیا کو شکست دینے کے بعد, اور اسپیشلی افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں, تو وہ چیزیں پی ٹی آئی کی وہاں پہ بہت زیادہ ایک ریل چلتا ہے, وہ افغانستان کا میڈیا اور انڈیا کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اور وہ پھر ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے. کیا کامنٹ کریں گے؟ میں بات کروں, دونوں کے جواب میں ہی دے دیتا ہوں. دیکھیں, جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا اس میں بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی نام, کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں دیا گیا. لوگ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو بات ہو رہی ہے کہ جی فیض صاحب کے سیاسی روابط تھے. فیض صاحب کے سیاسی روابط پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے, اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھے, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تھے, ان کی تصاویر بھی ہیں, ملتے بھی تھے. ہو سکتا ہے وہ ادارے کے ریپرزینٹ کرتے ہوئے ملتے ہوں, ہو سکتا ہے انڈیویجول حیثیت میں ملتے ہوں. یہ تو جب بات آگے چلے گی تو پتہ چلے گا. اور دوسری آپ نے جہاں باجوہ صاحب کی بات کی, تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ باجوہ صاحب تک یہ معاملہ جائے گا. یہ اب چیزیں آگے کھلیں گی, کیسے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں ویسے پتہ لگے گا. اور دوسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ یوتھ کا, یوتھ میڈیا کے اوپر یوتھ کر رہے ہیں. ہاں نہیں, دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو فورن چینلز پر جاتے ہیں اس پہ تو کوئی پابندی کسی نے لگائی نہیں, نہ ہے کوئی پابندی. لیکن کم سے کم انڈین چینلز پر تو جا کے بات نہ کریں, کم سے کم افغانی چینلز پہ تو جا کے بات نہ کریں, ان دشمنوں کے چینلز پہ تو جا کے بات نہ کریں. وہ ضرور جائیں, بی بی سی پہ جائیں, وہ اسکائی نیوز پہ جائیں, جس بھی چینل پہ فورن میڈیا پہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اپنا ہی اتنا سارا میڈیا ہے, 20-22 مین چینلز ہیں, پھر اور بہت سارے چینلز ہیں, اس پر بیٹھ کے بات کریں جو بات کرنی ہے. اول تو سب سے پہلے تو ان کو بات چیت کا آغاز اپنے گھر کے اندر سے شروع کرنا چاہیے, کہ یہاں پہ ہم آگ کو تیز کر کے اور باہر جا کے بات نہ کریں, بلکہ اس آگ کو ٹھنڈا کر کے مفاہمت کے لیے اور ایک ایسی سیاست کے لیے بات کریں جو کنسٹرکٹیو سیاست ہو, جس میں ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا سکیں اپنے مسائل. ہم سب پاکستانی ہیں, ٹیبل کے اس طرف بھی پاکستانی ہیں, ٹیبل کے اس طرف بھی پاکستانی ہیں. نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بات سے مخالفت ہو سکتی ہے, لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہم ہرگز نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم بیٹھ کے ایک ٹیبل پر چائے پینے کے قابل ہوں, بات کرنے کے قابل ہوں. ہم نے زندگی بھر ساتھ رہنا ہے, سب نے پاکستان میں رہنا ہے,
پاکستان سے باہر کوئی نہیں جا رہا چھوڑ کے. سر پاکستان میں 7% غربت بڑھ گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے. دوسری بات یہ کہ رات گئے ایک خاتون کے اوپر واٹر ٹینک سے پی ٹی آئی کی پانی کی سسٹم اور پانی پھینکا جاتا ہے, ان کو وہاں سے بتایا جاتا ہے, یہ کوئی جمہوریت کا حسن ہے؟ دیکھیں جو ابھی آپ نے کہا نا کہ غربت بڑھ گئی ہے, پاورٹی لائن جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مہنگائی بڑھی ہے, یہ مہنگائی کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ اس سے پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. جی 2% مہنگائی بڑھ گئی, پاکستان تباہی کی طرف چلا گیا. یہ انٹرنیشنل بھی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. پاکستان میں گورننس خراب ہے, اس سے کوئی وہ بات نہیں ہو رہی کہ گورننس خراب نہیں ہے. پاکستان کی اس خراب گورننس کے اوپر ہر بار آواز اٹھاتے ہیں, دیگر سیاسی جماعتیں اٹھاتی ہیں, اپوزیشن اٹھاتی ہے, سب اٹھاتے ہیں آواز, ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ گورننس خراب ہے. انہوں نے $20 بلین پاکستان کے کھا گئے ہیں, ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے چوری کا الزام. تو یہ جو احتسابی عمل ہے یہ ان تک بھی پہنچے گا, یہ اس سے بے فکر ہو جائیں. جنہوں نے بھی پیسے کھائیں بات وہاں تک پہنچے گی ضرور. اور جو بات آپ نے کی کہ جی خان صاحب کی بہنوں کے اوپر پانی پھینکا گیا, تو حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آج یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کل وہ ان کے ساتھ کریں گے. ہمیشہ تو کوئی پاور میں نہیں رہتا. یہ پی ایم ایل این بھی ہمیشہ پاور میں نہیں رہے گی, پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ پاور میں نہیں رہے گی. جو پچھلے تھے وہ بھی نہیں رہے, یہ بھی نہیں رہیں گے. تو کام وہ کریں جو خود کے اوپر برداشت کر سکیں. سر اب دونوں شخصیات کی موجودگی میں ایک ٹیم بنی تھی گورنمنٹ جو کہ سیاسی بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہی تھی. آپ نے بتا کہ دوسرا ماہ میں طالبان کے ساتھ 10 ہوئی تھی, کہاں تک بات پہنچی؟ اس کے بعد آپ کی طالبان ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اس میں 2 نہیں ہیں, ہم کافی سارے لوگ ہیں, کوئی تقریباً 12-13 کے قریب ہم لوگ ہو گئے ہیں. اور ابھی ہم اپنا وہ گروپ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہلکے ہلکے ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام تیز کریں گے. ہماری ملاقات پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی ہوئی تھی, اور ہماری ملاقات ابھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ہونی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ بنیں, کیونکہ جو اگر سارے فریق ایک چیز پر راضی نہیں ہوں گے کہ ہاں ہم نے ملک کی بہتری کے لیے جو پولیٹیکل کلائمیکس ہے اس کو نیچے لانا ہے, تو کوئی بات بنے گی نہیں. سو لہٰذا سب کا ایک ٹیبل پر بیٹھنا ضروری ہے. 1 پیج کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اب تو, کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا اس ملک کا حصہ ہے. یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک کا حصہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ملک نہیں چلے گا نا. تو یہ سیاسی پارٹیز جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتی ہے, اور میں خاص طور پہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بھی کہ جو لوگ ہیں ان کو کم سے کم ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مطلب اس کو اینٹی نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, جتنا وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ان کے فوج کو اور ان کے سپاہی سالار کو کوئی ان کو جو ہے ڈیمونس کرنے کی کوشش کرے یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے. اس کی وجہ یہ جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے. چلو